ای کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آپ کے علم میں ہے کہ خطبات امام حسین مدینہ سے لے کر کربلا تک مولا کائنات کے فرزند مولا امام حسین علیہ السلام نے جو خطبے ایراد فرمائے ہیں، جو خطبے پیش فرمائے ہیں اور جو مکالمے آپ کے بعض افراد سے ہوئے ہیں، ان کی سیریز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر دوشنبے کو انشاءاللہ رات 10 بجے یہ خطبے آپ حضرات سماعت فرما سکتے ہیں۔ ان میں امام کے مکالمے کے علاوہ جس شخص سے وہ مکالمہ کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت اور خاندانی اصلیت کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے آج کی اس کلپ میں ملاحظہ فرمائیں کہ ولید کے دربار میں انکار بیعت کے بعد اگلے روز امام علی مقام کا جب مقابلہ ہوتا ہے مروان ابن حکم ابن ابی العاص ابن امیہ سے، تو کیا باتیں ہوتی ہیں ان کو ملاحظہ فرما لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ غور فرمائیں کہ یہ کون ہے مروان۔ مروان بن حکم کے جواب میں بعض دوسرے مورخین کے مطابق اسی رات جس کا ذکر گزشتہ گفتگو میں ہوا کے بعد آنے والی صبح کو سر راہ امام علیہ السلام اور مروان کا آمنا سامنا ہوا۔ مروان نے کہا، اے ابا عبداللہ، مجھے اپنا خیر خواہ سمجھیے، آپ کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے، جسے قبول کر لیں تو آپ کی بھلائی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری تجویز کیا ہے؟ اس نے کہا، جیسا کہ کل رات ولید بن عتبہ کی مجلس میں بات ہوئی تھی، آپ یزید کی بیعت کر لیں، اسی میں آپ کے دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ مروان کی یہ تجویز سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر امت کی رہبری یزید جیسے شخص کے ہاتھوں میں ہو تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا، خلافت خاندان ابو سفیان پر حرام ہے، اور اگر کبھی معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ لیکن اہل مدینہ نے معاویہ کو منبر پر دیکھنے کے باوجود اسے قتل نہیں کیا، اور اب اس کی سزا میں خدا نے انہیں یزید جیسے فاسق و فاجر کی حکمرانی کی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے امام علی مقام نے انکار کیا ہے بیعت کا دوبارہ اور مروان کو آئینہ دکھایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے مروان کہ جو ولید کے دربار میں بھی دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد معاذ اللہ ونعوذ باللہ امام کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ کو یزید کی بیعت قبول کر لینا چاہیے۔ تو میں عرض کروں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مروان کا پورا نام مروان بن حکم ہے، جو ابی العاص کا بیٹا ہے اور ابی العاص امیہ کا بیٹا ہے، یعنی یہ بھی خاندان بنی امیہ کا ہی ایک چراغ ہے۔ سن 2 ہجری میں اس کی پیدائش ہے اور سن 65 ہجری میں اس کا قتل کرتی ہے خود اس کی زوجہ، کہ جس کی تذکرے انشاءاللہ بعد میں آتے رہیں گے۔ مروان کو بچپن میں اس کے باپ حکم بن ابی العاص کے ہمراہ طائف جلا وطن کیا گیا تھا، پھر تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان کے توسط سے مدینے واپس آیا اور خلافتی مشینری میں مشغول ہو گیا۔ اس نے جنگ جمل و صفین میں حضرت امام علی کے مقابل شرکت کی، نیز امام حسن کے جسد مبارک کو رسول اللہ کے کنارے دفن ہونے میں رکاوٹ بنا۔ اسی طرح یزید کی بیعت نہ کرنے پر امام حسین کے ساتھ مجادلہ کیا۔ مروان معاویہ بن یزید کے خلافت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد خلافت تک پہنچا، اور 10 مہینے خلافت کرنے کے بعد سن 65 ہجری میں اپنی بیوی کے ہاتھوں مسموم ہو کر مارا گیا۔ مروان ابن حکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف ہجرت کے دوسرے سال پیدا ہوا۔ اس کی کنیت ابو عبد الملک تھی۔ بلند قد اور غیر متناسب جسم رکھنے کی وجہ سے خیط باطل کے نام سے بھی معروف تھا۔ حکم بن ابی العاص کی اولاد میں سے سب سے پہلے خلافت تک پہنچا۔ بنی مروان اسی سے منسوب ہیں۔ مروان کے باپ حکم بن ابی العاص بن امیہ کو قریش سرداروں کے پاس راز فاش کرنے کے جرم میں رسول اللہ نے اسے مدینے سے نکال دیا تھا اور اس پر لعنت کی۔ اسی وجہ سے نزد علماء اہل سنت، یعنی علماء اہل سنت کے نزدیک یہ صحابہ میں شمار نہیں ہوتا۔ بعض نے مروان کی جائے پیدائش طائف ذکر کی ہے۔ شہر بدری کے بعد مروان اپنے باپ کے ہمراہ طائف میں ساکن ہو گیا، اور ابو بکر و عمر کے زمانے میں بھی اسی طرح مدینہ بدری کے حکم پر باقی رہا۔
عثمان کے پاس خلافت پہنچنے کے بعد اپنے باپ کے ہمراہ مدینے واپس لوٹ آیا اور حکومت عثمان کے خواص میں شمار ہونے لگا اور اس کا کاتب قرار پایا۔ نیز اس کا داماد بھی ہوا، یعنی عثمان کا داماد بھی ہے، کاتب بھی ہے، مشیر بھی اور سیکریٹری بھی، وہ کہ جس پر لعنت کی تھی اور پیغمبر نے جلا وطن کیا تھا۔ مروی ہے کہ امام علی نے اس سے کہا تھا کہ وائے بر تو و وائے بر امت محمد از دست تو، یعنی تیرے اوپر لعنت ہو اور اس زمانے پر بھی کہ جب تو ظلم کرے گا امت محمد کے اوپر۔ تاریخی مصادر حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور اسے قتل کرنے کے اقدامات اور عوامل میں سے شمار کرتے ہیں۔ اس نے عمار ابن یاسر، یہ جنہیں عمار یاسر کہا جاتا ہے، کی طرف سے حکومت وقت کے خلاف شرنگیزی برپا کرنے کی خبر دی، جس کے نتیجے میں عثمان ابن عفان نے انہیں ضرب و شتم کرنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے وہ فتح کے مرض میں مبتلا ہو گئے یا فتح کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ امام علی کے مد مقابل میں بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب حضرت علی کو خلافت منتقل ہونے کے بعد سن 35 ہجری میں مروان بن حکم نے امام کی بیعت کی اور پھر مدینے سے مکے جا کر حضرت عائشہ سے ملحق ہو گیا۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے طلحہ و زبیر کو بغاوت پر اکسایا اور انہیں تشکیل حکومت کی ترغیب دی اور انہیں کہا کہ وہ لوگوں کو اپنی بیعت کرنے کا حکم دیں۔ جنگ جمل میں یہ طلحہ و زبیر کے لشکر کا حصہ تھا اور خون عثمان کا مطالبہ کرنے والوں میں سے تھا۔ البتہ اس جنگ میں طلحہ کو قتل کیا اور اسے قتل عثمان کے انتقام کا نام دیا۔ خود قتل کیا طلحہ کو اور اس کو نام دے دیا کہ یہ انتقام قتل عثمان کے طور پر اب ایک جنگ کی جائے مولا کائنات کے خلاف، کہ جس جنگ میں خود طلحہ کو قتل کیا گیا۔ البتہ بعض مورخین کے نزدیک اس کے قتل کی علت یہ تھی کہ اس نے جنگ سے کنارہ کشی کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی طلحہ کو جو قتل کیا ہے اس نے، وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اب میں مولا کائنات سے جنگ نہیں کروں گا۔ جنگ جمل میں عائشہ عمر ابن عثمان، موسیٰ بن طلحہ اور عمر بن سعید بن ابلاس کے ساتھ اسیر ہوا، لیکن حضرت علی نے انہیں معاف کر دیا۔ البتہ بعض تاریخی مصادر کے مطابق مروان نے اپنے ساتھیوں کے فرار کے بعد جنگ کے آخر میں شام جا کر معاویہ کے پاس پناہ حاصل کی۔ مروان جنگ صفین میں اموی لشکر کی صفوں میں حضرت علی کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ اس جنگ میں معاویہ نے مروان سے چاہا کہ وہ مالک اشتر کے مقابلے میں جائے، لیکن اس نے بہانہ کر کے ان کے مقابلے میں آنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایک قول کے مطابق جنگ صفین کے بعد امام نے اسے امان دی اور اس نے حضرت علی کی بیعت کرنے کے بعد مدینے واپس آ کر دوبارہ یہیں ساکن ہو گیا۔ حکومت مدینہ میں 31 ہجری قمری میں معاویہ کو حکومت ملنے کے بعد 41 ہجری میں جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں 40 ہجری میں، اور اس کے بعد معاویہ پوری طرح سے حکومت اسلامی کا سربراہ قرار پاتا ہے، تو 41 ہجری میں ہی معاویہ کو حکومت ملنے کے بعد مروان مدینے کا حاکم منصوب ہوا۔ کچھ مدت کے بعد معاویہ نے مکے اور طائف کو بھی حکومت مروان کی حدود میں شامل کر دیا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد معاویہ نے اسے معزول کر کے سعید بن ابی العاص کو ان علاقوں کی حاکمیت دے دی۔ بعض اسے اس حکومت سے ہٹانے کی وجہ یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لینے سے انکار بتاتے ہیں۔ مروان دوبارہ سن 54 ہجری قمری میں مدینہ کا حاکم منصوب ہوا، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد معزول ہوا اور ولید ابن عتبہ اس کی جگہ پر آیا۔ اس نے اس دوران ائمہ کی مخالفت کا سلسلہ جاری رکھا، جیسے امام حسن کے جنازے کو رسول اللہ کے پاس دفن ہونے میں رکاوٹ بنا۔ اسی طرح یزید کے خلیفہ بننے کے بعد امام حسین سے بیعت لینے کی بہت زیادہ اس نے کوشش کی، یہاں تک کہ ولید ابن عتبہ جو حاکم مدینہ تھا اس کے پاس امام سے مجادلہ کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید کے خلاف مدینے میں ہونے والی شورش میں مدینے سے نکال دیا گیا اور اس نے عبداللہ ابن عمر سے اپنے اہل وعیال کی دیکھ بھال کی درخواست کی، لیکن ابن عمر نے اس سے انکار کیا اور اس کے بعد امام سجاد سے درخواست کرتا ہے اور وہ پورے معاملات آتے ہیں۔ بہرحال یہ مروان ہے کہ جو حقیقی معنوں میں ایک دشمن خدا، دشمن رسول اور دشمن اہل بیت اور دشمن اسلام ہے، کہ جو امام کو مشورہ دے رہا تھا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں، کہ جس کا امام نے انکار کیا۔ آج کی بات یہیں پر تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے خطبات میں بھی دوسرے افراد کی زندگی کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ای کشته دور از وطن، دور از وطن، وای دور از وطن، وای